اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ العلی العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارض نصب وما فیہن وما فوقہن وما بینہن وما تحتہن وہو رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین فقال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ان دین عند اللہ الاسلام۔ اے مالک اللہ، اے خالق اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، بصدقہ محمد وآل محمد حاضرین محفل دے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ آمین۔ بلند آواز جکھنی میں تھوڑی خاطر دعا پہ منگدا۔ میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، میرا رحمان اللہ، حاضرین محفل دے گناہ معاف فرما۔ مالک اللہ ساڈے والدین دے گناہ معاف فرما۔ کریم اللہ بانی مجلس سے جتنے بھی مرحومین اس جہان فانی تے ٹر گئے انہوں نے کروڑ کروڑ جنت فردوس سے جگہ عطا فرما۔ مالک اللہ سنو نیک بنا، نمازی بنا، محمد وآل محمد درد سچا اور کھرا نوکر بنا، تعلیمات محمد و اہل بیت محمد تے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمان اللہ، اس لمحے تک ساڑے جتنے بھی گناہ ہو گئے مالک اللہ سنو بخش دے۔ جو بیمارن امام سید سجاد علیہ السلام سرکار دی 1600 میل دیاں اوکھیاں منزلاں دا واسطہ ہی بیماراں نو شفا کامل واجل عطا فرما۔ مالک اللہ جو بے اولادن امام حسین دے سوہنے پتر جناب علی اصغر دی 3 دن دی تس دا واسطہ ہی، کربلا دے صحرا وچ علی اصغر دے تڑپن دا واسطہ ہی، جو مومن نیک اولاد دی خواہش لے کے ان مالک اللہ انہوں نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے ذمہ جس بندے نے آفتاب بھائی نے 2-4 لوگ ہو رہن جنہوں دعا لئی مالک اللہ انہوں نے ایک اولاد عطا فرما۔ کریم اللہ علیہ محمد دی عزت واسطہ میری اور سامعین مجلس دے دل دی دعا 12ویں آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام سرکار دے ظہور وچ تاجیل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ ہے جی، نیم صاحب اجازت ہے؟ بہت مہربانی ہے جی۔ سارے احباب دی اجازت ہے میں ذکر محمد وآل محمد شروع کرا۔ تھکے تو سارے بیٹھے ہو، سو ظاہری گل مجلس تا بالکل اختتام ہے، تو میں زیادہ تھکے ہوئے لوگوں کو مزید نہ تھکاونا چاہتا۔ 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار، اللہم صلی علی محمد وآل مولا فرمایا مومن اگر چاہتے ہو کہ مر جانے کے بعد تمہاری قبر روشن ہو، مولا دے فرمان نو میں تشریح کر کے تفسیر کر کے کھول کے بیان پہ کردا۔ 6ویں امام فرمایا مومن اگر چاہتے ہو کہ مر جانے کے بعد تمہاری قبر روشن ہو، مرنا ہر بندہ ہی ہے، مولا فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو تو اللہ کے گھر میں جا کے روشنی کا اہتمام کیا کرو، چراغ جلایا کرو۔ 6ویں بادشاہ فرمایا اور اگر مومن تم چاہتے ہو کہ مر جانے کے بعد تمہاری قبر صاف ستھری ہو، اس میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو نہ آئے، تو اللہ کے گھر میں جا کے صفائی کا اہتمام کیا کرو۔ اور کیا ہی بات ہے، 6ویں امام دے فرمان دی بادشاہ فرمانے مومن اگر تم چاہتے ہو مر جانے کے بعد تمہاری میت سے، تمہاری لاش سے، تمہاری قبر سے بدبو نہ آئے تو مرنے سے پہلے ہم 14 کی ولایت کا اقرار کر کے مرنا۔ مرنے سے پہلے ہم 14 کی ولایت کا اقرار کر کے مرنا۔ اور ایک شخص تھکے تو نہ بیٹھے،
میرا دل ہے حسرت سارے دی ہے کہ بھی اج 40 واق ہے تے اسے سارے واق تے ونجاں تے میرا دل ہے تھوڑی وہ حسرت اج میں مٹا کے ونجاں جڑا تھوڑی دیر پڑھساں زیادہ نہیں پڑھنا لیکن جو پڑھنا ہے جتنے تھکے بیٹھے ہو تھوڑا جاگ کے میرے نال تعاون کر سو تو میں 30 یا 35 منٹ دی یا 20 منٹ دی جو بھی مجلس ہے تھوڑے دل تے نقش کر ویساں 6ویں امام کول بھائی جانو آخر لے جڑے بندے توجہ نہیں کر کے بیٹھے 6ویں امام کول ایک بندے پوچھا کہ مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کو ایک بندے نے پوچھا کہ مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے بادشاہ نے فرمایا عقل کے ہوتے ہوئے ہم 14 کی معرفت کا نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے ہم 14 کی معرفت کا نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے اسے حدیث دا میں ترجمہ لکھے قلم چاہتے شاعر آل عمران لکھاون دا شرف حاصل ہے اس در تے جھکے ہاں تے بی بی دی دعا ملیے قلم چاہتے مولا دے سے فرمان دی تشریح لکھیے میں کہ دل میں تیرے گھر ولا ہی نہیں کلمہ پڑھنے کا پھر فائدہ ہی نہیں لگتا توجہ نہیں بھائی توجہ ہونی چاہیے میں کہ دل میں مولا دا فرمان ہے کہ اگر مولا 6ویں امام سرکار دا فرمانے کہ عقل بھی ہوئے شعور بھی ہوئے تو بندہ وقت پنجتن پاک یا 14 معصومین تو دور ہوئے میں اسے دی تشریح کی تھی میں کہ دل میں تیرے گھر ولا ہی نہیں کلمہ پڑھنے کا پھر فائدہ ہی نہیں اور اس نمازی کے سجدوں کا کیا فائدہ جس کے سجدوں میں خاک شفا ہی نہیں جس کے سجدوں میں تھکے ضرور بیٹھے ہو سو 40 واقع تے تسی نہیں مان سکے جتنے مومن بیٹھے ہو اپنا ذہن کربلا مولا لے کے ونجو وقت تو سمجھ آوے سی میں کیڑی جات پڑھدا پیاں میں کہ دل میں تیرے گھر ولا ہی نہیں کلمہ پڑھنے کا پھر فائدہ ہی نہیں اس نمازی کے سجدوں کا کیا فائدہ جس کے سجدوں میں خاکے شفا ہی نہیں میں کہ تو بھی ملتا خدا سے خدا کی قسم تو بھی ملتا خدا سے خدا کی قسم کربلا میں مگر تو گیا ہی نہیں اور تیری نسلوں میں کیسے وفا آئے گی تو غازی کے در پہ جھکا ہی نہیں ایمانی نوات بلند کر کے حیدری جڑے تھکے بیٹھے ہو دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری علی بادشاہ سرکار دے نوکر حیدری میں کہ دل میں تیرے گھر ولا ہی نہیں کلمہ پڑھنے کا پھر فائدہ ہی نہیں اس نمازی کے سجدوں کا کیا فائدہ جس کے سجدوں میں خاکے شفا ہی نہیں میں کہ تو بھی ملتا خدا سے خدا کی قسم کربلا میں مگر تو گیا ہی نہیں اور تیری نسلوں میں کیسے وفا آئے گی تو غازی کے در پہ جھکا ہی نہیں اگر تیری اولاد جو وفا نہیں تیرے تے سیدات دی عطا نہیں تینو محمد و آل محمد دی دعا نہیں وقت پریشان نہ ہو توجہ میرے علی پاسے وقت پریشان نہ ہو کر کیا در پہ حیدر کیا دل میں لے جا ولا در پہ حیدر کیا دل میں لے جا ولا مشورہ بھی آرہنا در پہ حیدر کیا دل میں لے جا ولا تیری کشتی بھمر سے گزر جائے گی اور روز محشر محمد ملیں گے تجھے اور تیری قسمت بھی واللہ سنور جائے گی روز محشر محمد ملیں گے تجھے اور تیری قسمت بھی واللہ سنور جائے گی میں دعوت دیتی ہے کہ بھئی اس در تے آ یہ در کوئی عام در ہے میری خوش قسمتی آکھو کہ میں اے نہیں ویدہ ہوندہ آل محمد اکرم نوازی ہے کہ بھی 2 بندن 4 8 جتنے بھی ہیں میں اپنی مجلس جو پڑھنی ہوتی ہے نا اسے میں کمی نہیں کرتا مومنہ دی مرضی ہے کہ اپنی تھکاوٹ سامنے رکھ کے چپ کر کے بیٹھے رہن ہوندی اپنی مرضی ہے مشورہ میں نہیں طے کہ در پہ ہے در کے آ دل میں لے جا ولا تیری کشتی بھنور سے گزر جائے گی اور روز محشر محمد ملیں گے تجھے تیری قسمت بھی واللہ سنور جائے گی جس در تے میں نہیں بھائی آمن دا مشورہ دیتا ہے کوئی عام در تا نہیں معیار سماعت اگر بلند کرو تو میں اس در دی تھوڑی جی تعریف نسی ونجا اے اتنا خاص در ہے اتنا خاص در ہے میں اہل سنت جماعت جتنے بھی لوگ انہوں نے دعوت نہ بھی اس در تے ہو لوگ اندیاں مولوی دیاں گلنا نہ سنو اس در تے ہو بڑا کمال در ہے اے اتنا سوہنا در ہے نا توجہ جس بندے دی ہوئی معراج عبادت ہو ویسی بھائی جان اے اتنا سوہنا در ہے کہ اس در تے بندہ آ کے فقط منگن دا ارادہ کرے زبان تو نہ بولے فقط منگن دا ارادہ کرے تو بے شمار عطا کر دیں
ہے توجہ سارے احباب دی. اے او در ہے کہ اس در تے بندہ آ کے فقط منگن دا ارادہ کرے تو بے شمار عطا کر دن. اور اگر کوئی جسارت کر کے توجہ کر سو تو میراج عبادت ہو سی. اور اگر کوئی جسارت کر کے ایک روٹی دا سوال چ کرے انہوں اٹھان دی قطار عطا کر دن. توجہ تواری نہیں بھائی, توجہ نہیں. بہت زیادہ تھکے بھی نہیں بیٹھے, اتنا زیادہ وقت بھی نہیں گزریا کہ بندے آکھن بھی ایسا اتنے تھکے بیٹھے کوئی ایسا بول دے نوں. اس در دے ہوتے بندہ منگن دا ارادہ کرے تو بے شمار عطا کر دین. اور اگر کوئی جسارت کر کے ایک روٹی دا سوال چ کرے انہوں اٹھان دی قطار عطا کر دین. میں ادبیاں اے او لجپال گھرے, اے او سخی گھرے, اے او سوہنا گھرے کہ اس گھر دے در دے ہوتے بارش دے پانی دا قطرہ ڈھاوے تو دور بن میں دے. دورے نجف تا نہیں پتا نا تو انہوں اے او دارے کہ اس در تے بارش دے پانی دا قطرہ ڈھاوے تا دور بن میں دے. زمانے بھر دا مجرم علی بادشاہ سرکار دے پتران دے قدمیں جا کے بہاوے تا ہور بن میں دے. ہائے 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 ہائے. تواری توجہ نو سلام ہے. اے عام گھر نہیں, اس گھر دے در تے کھلو کے بندہ فقط منگن دا ارادہ کرے تو بے شمار عطا کر دن. کوئی ایک روٹی دا سوال جو کرے اٹھان دی قطار عطا کر دن. اس در دے ہوتے بارش دے پانی دا قطرہ ڈھاوے تو دور بن میں دے. زمانے بھر دا مجرم علی بادشاہ سرکار دے پتران دے قدمیں جا کے بہوے تو ہور بن میں دے. ممبر دی عزت دی قسمیں اے اتنا لجپال گھرے, اے اتنا عظیم گھرے, اے سونا گھرے, اے کریم گھرے کہ اس گھر دے در تے نہیں گلی چبہن والے نو کلندر بڑا چھوڑ دن. جنہوں ایک واری علی دے پتر خیرات جو دے من انہوں سخا دا سمندر بڑا چھوڑ دن. ہے توجہ سارے حباب دے, انہوں سخا دا سمندر بڑا چھوڑ دن. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. لگتا ہے انہوں نے جگان مست تھوڑا جا آپ جگنا پسی. جی میں تسی خاموش بیٹھے ہو انج خاموشی میں مجلس پڑھ گیا تو وقت میں دوبارہ نہ آسا. میرا دل ہے تھکے ہوئے بندے نو جعفری صاحب جگامنا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نہیں بھائی مجلس پڑھنا میں تے بندے جاگ کے نہ بیٹھے ہوں. میرے وارے تے اتنے ستے ہو تے مولانا صاحب دے وارے تے لگتا ہے سارے انگلے ویسو ہے. جی پروگرام اگر تھوڑا دل ہوئے تسی اگر 40 واقع نہیں گئے تو آج میں بادشاہ حسین تو سنا ونجا کہ اس در دے ہوتے بندہ آ ونجے تو کتنا کو چاہتا ہوئے دے. اے عام در نہیں. میں ممبر تے کھلوتا ہوں, میں کاپی پیسٹ والا ذاکر نہیں بھائی میں نے بڑے اچھے طریقے سے جان دیں کہ نہ سیڑیاں رٹائیاں تو نہ لوگوں کو سن کے پڑھی ہے. جو لفظ عطا ہوئے تو جناب سیدہ دے در تو عطا ہوئے. بادشاہ حسین سرکار دے سلسلے چے مجلس ہے تو میں تو انہوں دس کے ونجا جمال والا لیو کہ حسین بادشاہ آدھے کہیں کوئے. میں ادھا پیاں او بادشاہ وہ بادشاہ حسین بادشاہ کہیں کو آدھے. ناظم ممبر تیری بھی توجہ تو بھی تھکا بیٹھو سے لیکن ہون نعرہ تائیں مرمنے اگر بندے نے سمجھ نہ آئی تا میں کہ وہ بادشاہ کہ جس کی دی ہوئی خیرات پہ ملائکہ ناز کریں اسے حسین کہتے ہیں. وہ بادشاہ کہ جس کی دی ہوئی خیرات پہ ملائکہ ناز کریں اسے حسین کہتے ہیں. نہیں بھائی دعا ضرور دیوائے, داد دیو بھویں نہ دیو. لفظ میں لکھے خدا دی قسمیں کمال لفظ ہے. بیریا ٹاؤن دے وچ میں لفظ کہتے عارف کاظمی صاحب بڑا اٹھ کے انہاں کہ بھائی نوجوان تیرے اس جملہ تے لکھے اس نو سلام ہے مرد نے اس تو زیادہ تاثیر دے. میں کہ وہ بادشاہ کہ جو جس کی دی ہوئی خیرات پہ ملائکہ ناز کریں اسے حسین کہتے ہیں. اور وہ بادشاہ وہ عظیم بادشاہ کہ جو نیزے کی نوک پہ وہ بادشاہ کہ جو نیزے کی نوک پہ اس کی وحدانیت کی تبلیغ کرے اسے میرا بادشاہ حسین کہتے ہیں. تھکے ہوئے نعرہ نہیں اونچا نعرہ حیدری. بہت مہربانی جی. وہ بادشاہ
کہ جس کی دی ہوئی خیرات پہ ملائکہ ناز کریں اسے حسین کہتے ہیں، نیزے کی نوک پر اس کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے والے مبلغ کا نام حسین ہے۔ بندے تھکے ہوئے جو اتھو داد نہ لئی تو بادشاہ حسین سرکار دے دردہ نوکر ہی نہیں۔ میں کہ وہ بادشاہ، وہ دین کی بقا کا وہ بادشاہ، وہ توحید بچانے والا برادر میں ممبر، وہ بادشاہ جو 72 کی مختصر فوج کو، جڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جو 72 کی مختصر فوج کو 9 لاکھ سے ٹکرا کر 9 لاکھ کی ہی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کہ جو 72 کی مختصر فوج کو 9 لاکھ سے ٹکرا کر 9 لاکھ کی ہی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بہت مہربانی ہے، تھوڑی چپ نوی سلام ہے، زیادہ تھک گئے ہو۔ 4:17 سناواں ہے جی سارے دا پروگرام؟ نہیں بھائی ایویں تو نہیں ہو سکتا، میں تنوں خاموش مجمع دیون والا میں نہیں ہے، تنوں دس ماں میں ٹائم تو نہیں، میں کہ آنسو سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا۔ وہ جڑے بھائی جان موبائل تے بیٹھے ہو، آنسو سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا، ایک بار نہیں 100 بار کہوں گا نہیں ہوتا۔ وہ گر مجلس شبیر میں آئے ہو تو خاموش نہ رہنا، شبیر کا نوکر کبھی گونگا نہیں ہوتا۔ شبیر کا نوکر، شبیر کا نوکر کبھی گونگا نہیں ہوتا۔ 14 منٹ میں پڑھ چکے ہیں تو 14 منٹ میں بے پڑھسا ہے اجازت سارے احباب دی۔ ہوں تھوڑا جی جاگ گئے ہو ایویں۔ امام سید سجاد علیہ السلام سرکار مصائب نہیں فضائل یزید دے دربار دے وچ ان بے غیرت آکھیا کہ اے علی بن الحسین میں جت گیا، فاتح میں تے تو میرا قیدی۔ کیا گل کی تیس؟ تو میرا قیدی، فاتح جنگ میں اور تنوں شکست ہوئی ہے۔ جدہ ایسا کیا نا امام سید سجاد علیہ السلام سرکار نو، چونکہ اپنے دور دے علی ہن، جدہ آکھیا نا کہ فاتح میں اور تو میرا قیدی، اس وقت امام سید سجاد نے بھی ہاتھ بلند کیتے۔ جدہ ہاتھ بلند کیتے رسیاں ٹوٹ گئیاں، زنجیر ٹوٹ گئے، گل دا توق ٹوٹ گیا، پیران دیاں بیڑیاں ٹوٹ گئیاں۔ سید سجاد نے بھرے ہوئے دربار یزید دی آنکھیں چکھ پا کے آکھیا، او بے غیرت، میں تیرا قیدی نہیں، میں اس دی رضا دا قیدی ہوں۔ تیرا قیدی نہیں، میں اس دی رضا دا قیدی ہوں۔ اور جہاں تک فتح اور شکست دا تعلق ہے، امام سید سجاد یزید دربار جادے بن تیرا قیدی نہیں، میں اس دی رضا دا قیدی۔ اور جہاں تک فتح اور شکست کا تعلق ہے، تھوڑی دیر بعد ہونی آزان، اگر اسے آزان دے وچ تیرے پیو دا نہ ہے تو تو جیتی ہے، جے میرے نانے محمد دا نہ ہے تو میں جیتی ہوں۔ جے میرے نانے محمد دا نہ ہے تو میں جیتیاں۔ میں کہ علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے، توری خاموشی نو سلام پیش کردے ہوئے بھرے ہوئے دربار امام سید سجاد دا خطبہ، میں کہ علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے، خدا کے دین پہ زہرا کا دین زندہ ہے، اور اگر زمانے میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو یہ طے ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے۔ تو یہ طے ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے۔ میں ڈھیر ساری مجلس چھوڑ دیتی ہے، میں نے کہ بھی 40 تو 45 منٹ پڑھنا، لیکن توڑا ماحول ویک کے میرا دل پیا دے، میں تھوڑی مختصر کر دے مجلس۔ دیکھو آج کل دے دور تے نعیم بھائی بھی میڈیا تے بہ کے کچھ لوگ غلط گلاں کر دیں، یزید نو اس دی حمایت کر دیں، اس دے حق وچ بولن دی کوشش کر دیں۔ جیڑا بھی دیکھو ڈر خوف تا نہیں، ساڈا تعلق ہے حسینیت نال۔ بڑے سوڑے انداز وچ ہر جاتے میڈیا تے ٹی وی تے انہاں ڈیفینڈ کیتے ایسیاں گلاں، کچھ لوگ جڑے میں کسی مکتب فکر دا نام نہیں لیندا، لیکن کچھ علماء انہاں دے ہیں کہ جڑے یزید دے حق وچ بولدے کہ بے شاید یزید دا کردار صاف ہو جائے۔ یزید دا کردار صاف نہیں ہو سکدا، او کل بھی لانتی ہا، وقت بھی لانتی ہا، اج بھی لانتی، اور بروز حشر تک وہ لانتی رہے۔ ویسے میڈیا دے ہوتے جڑے بھی لوگ اس یزید دی حمایت کر دیں او کون ہیں، اور اسی انہاں نو کس نگاہ نال ویکھ دیں ہے؟ توجہ جی، میرا نیٹ ورک ازاداری لے جڑا بھی میرا پیغام مجھا دیوائے کہ جڑے بھی لوگ میڈیا دے ہوتے یزید دی حمایت کر دیں اسی انہاں نو کس نگاہ نال ویکھ دیں، اور او کون ہیں؟ میں کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے پہلے 9 بولے تو
تھوڑی اپنی مرضی ہے بعد کنا آوا نہ بلائے لیکن ہون جڑا پیغام پہنچے نہ پیا جیڑے بھی لوگ میڈیا تے ٹی وی تے یزید دی حمایت کر دن کہ یزید کون ہے وہ دا کردار صاف کرن دی کوشش کر دن او کون ہے انہوں دا تعارف کراما اور اسی شیعہ نے حیدر کرار امام حسین دے دار دے نوکر انہوں نے کس نظر نال دیکھ دے میں کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہے ہمارا اور ان کا فیصلہ کبھی ہو نہیں سکتا کیوں یزید مر گیا رشتہ دار باقی ہے یزید مر گیا رشتہ دار باقی ہیں دیکھو خوش قسمت نہیں ہو انسان کہ جس پیر دا نام حسین ہے خوش قسمتی ہے نا ساری نعمتیں ایک جگہ تے لیکن اللہ نے امام حسین علیہ السلام سرکار دی جڑی ساڑے دل وچ محبت پاتی ہو ایک جگہ تے ساری نعمتیں ایک پاسے کسے مومن نے کوئی آکھے جی ساری نعمتیں تیرے ان دینے ہیں لیکن امام حسین دی محبت دے سی کدی بھی نہیں کتی طور تے بھی نہیں میں کہ مشکل اور مصیبت میں ہر مومن کا سہارا حسین ہے جس کا سہارا ہوئے وہ بادشاہ دے ذکر چ بولے میں کہ مشکل اور مصیبت میں آخر اللہ بھائی جان مشکل اور مصیبت میں ہر مومن کا سہارا حسین ہے محمد کا جانشین اور خالق دو جہاں کا پیارا حسین ہے منبر تے کھلو کے ادا پیاں یزید اور اس کے ہر حامی پہ لعنت ہے صبح و شام اور خوش قسمت ہے وہ قوم جو کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے خوش قسمت ہے وہ قوم جو کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے مسجد نبوی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر سجدے چ آخری 4 سطرہ توڑے جتنا تسا بولنا ہے جتنا میں پڑھنا ہے بس اللہ دی ذات قبول کرے قبولیت دا معیار نہ مجمع نہ واہ تو نہ بہت بڑے ناموری ہے ناموری نہیں قبولیت دا معیار ہے کہ ہون جدہ شام نو فہرست پیش ہو سی میں ممبر تے کھلو کے دعا پہ کردہ کہ امام زمانہ کل جڑی فہرست پیش ہوئے اس وچ میری نوکری نعیم بھائی دی تسا سارے داونا توڑی بانیان دا جڑا خرچ خراجاتے اللہ قبول کرے تے قبولیت دا معیار او پاک ہستیاں اس واسطے واہ معیار نہیں ہن توڑی مرضی ہے بولو نہ بولو ایک بڑی قیمتی گل توڑے ذہان تک پہنچائی ونجا مسجد نبوی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر سجدے چا تے پچھے صحابہ نماز پہ پڑھ دے ہن ادوں پاک امام حسین علیہ السلام خرامہ ٹر دے صحابہ دے سجے کھبے آ کے پاک محمد مصطفیٰ دی کنڈ تے بہ گئے اے واقعہ شیعہ کتب جی درج ہے اہل سنت جماعت دیاں کتاباں درج ہے میرے خیال وچ کوئی ایسا فقہ نہیں کہ جڑا نمند ہوئے پاک محمد مصطفیٰ آخر وکھاونا کیا چاہتے ہیں میں کہ سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے مرضی ہے بولو نہ بولو اگرے 5 منٹ توڑا مہمانا میں کہ سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے میں کہ سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے وہ گھر سے شبیر آ رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے وہ گھر سے شبیر آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھے یہ کل جہاں کو بتا رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھے بھائی جان حسین پشتے نبی پہ بیٹھے یہ کل جہاں کو بتا رہے تھے کیا پیے گا کوثر ملے گی جنت اسی کو محشر میں چین ہوگا اور نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا عشق دی نماز دا دوسرا سجدہ فقط 2 یا 3 منٹ نہیں بھائی اس تو بعد ممبر توڑے حوالے ارکین دا اپنا مقدر جس نے جتنی ہاں جا ونجے پاک محمد مصطفیٰ نے تو پیغام دیتا ہی نا کہ حسین میری کنڈ تے بیٹھیں میں قلم چاہتا ہے جعفری صاحب تے میں مولا دے دکھ لکھا ہے میں کہ زمانے بھر کے مورخوں سے اشر ہے میرا سوال اتنا جنہوں سمجھ آ گئی ہاں ضرور آوے سی میں منت نہیں کردہ ہر دل اچ قبر حسین ہے کوشش کی کرو اپنے دل اچ قبر حسین بناؤ ذاکران دے محتاج نہ وہ تنہائی چ بہ کے رہو وہ عزاداری پسند ہے میں کہ زمانے بھر کے مورخوں سے اشر ہے میرا سوال اتنا بتا سکو گے کہ ظلم ایسا نبی کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے شاعرو
مولا تو مزید عزت دے ویں۔ میں کہ زمانے بھر کے مورخوں سے اشر ہے میرا سوال اتنا، بتا سکو گے کہ ظلم ایسا نبی کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے کتنا زخمی ویراں قبر میں وہ پاک بی بی کہ آج تک بھی جناب زہرا کا ایک پہلو پہ ہاتھ کیوں ہے، کہ آج تک بھی جناب زہرا کا ایک پہلو پہ ہاتھ کیوں ہے، جڑی رو کے آدھی میں کربلا حسین نو ونج کے رواں یا شام وچ عالیہ تیرے دکھاں نو رواں۔ ماں حسین دی طرح راضی ہوئے، بی بی آدھی میں حسین تیرے دکھاں نو رواں یا عالیہ دی 1600 میل دی اوکھیاں منزلاں نو رواں۔ جنا قاتل نے امام حسین علیہ السلام دیاں زلفاں دے وچ ہاتھ پایا نا، امام مولا دیاں زلفاں دے وچ ہاتھ پا کے اس بے غیرت خنجر مارنا شروع کیتا۔ پہلی ضرب ماری، دوجی، تریجی، نہیں بھائی جدہ 6ویں ضرب تاریخ جدہ 6ویں ضرب لگی نا، اے بے غیرت دے حسین میں تیری گردن تے ضربہ چلینا، تیری گردن چو خون نہیں واندہ۔ امام حسین وعدہ پیے حسین میں تیری گردن تے ضربہ چلیندہ، تیری گردن تو خون نہیں واندہ۔ حسین وجہ کیڑیے بادشاہ حسین رو کے آدھے پین ظالمہ ایک لازے وس سے کنڈ کر ونج، جدہ ہی بے غیرت کنڈ کی تھی ہے نا، حسین زخمی تے کم دے ہوئے ہاتھ جوڑ کے ماں دے سامنے آدھے پین اماں میرے گل تو گل چالے، اماں میرے گل تو ہاتھ چالے، اماں میرا قاتل تھک بھی ہے، اماں میرا قاتل ضربہ چلے میری گردن چو خون نہیں واندہ، اماں تو پہلے منہ زخمی ہے، اماں اے کربلا ہے تھا میں حسین دی قربانی ہے، اماں میں او حسین جیسے تے قربانی دیونی ہے، اماں میری بھین شام تک دے سفر کرنے۔ ماں حسین دی طور اعتراضی ہوئے اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔